قرآن الکتاب المبین ہے، ایک واضح کتاب ہے. کتاب ایسی واضح ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو سمجھنا چاہے، ظاہر ہے اس ضروری تیاری کے ساتھ کہ جو تیاری کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے لیے بہرحال درکار ہوتی ہے. قرآن مجید کو اگر کوئی شخص سمجھنے کی کوشش کرے گا، سنجیدگی کے ساتھ اللہ کا منشا جاننے کی کوشش کرے گا، تو قرآن اپنی بات کو واضح کرنے میں بالکل آخری حد تک اللہ کی طرف سے موجود ہے. اپنے ہدایت کے ساتھ وہ سمجھنے والوں کو سمجھانے کے لیے تیار ہے، اور اسی طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کو کئی طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، اور وہ جو طریقے بیان کرتے ہیں اس میں وہ الفاظ کو بدل بھی دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ کسی شخص کو مذہبی طور پر کچھ لوگوں نے یہ بات بتا دی، اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی، تو اب وہ اس کے بارے میں ایک جذباتی ایک رائے رکھتا ہے، اس کے بارے میں اس کا اپنا ایک بڑا سخت موقف ہوتا ہے. لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ بات کہ قرآن مجید کے ایک ہی لفظ کو کئی ایسے مختلف طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے کہ جس میں معنی ہی بدل جائیں. مثال کے طور پر مالکی یوم الدین کی جگہ ملکی یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو پھر یہ کتاب نہ الفرقان ہوگی، صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے والی، اور نہ ہی یہ الکتاب المبین ہوگی، واضح کتاب. اس لیے کہ واضح بات تو واضح ہوتی ہے، دو ٹوک ہوتی ہے، اس میں کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. یہ اصل میں یوں ہوا کہ جب قرآن مجید ابتدا میں نازل ہو رہا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا پریکٹیکلی، ایڈمنسٹریٹولی، کہ قرآن مجید جس کو ملا ہو اس کو پابند کیا جائے کہ وہ اس کو ایسے ہی پڑھے جیسے کہ اس کو پڑھنا چاہیے. تو لوگوں میں سے بعض نے قرآن مجید کو اپنے خیال کے مطابق پڑھا، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صبح و شام موجود نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کچھ نسخے لکھ بھی لیے، آیات کو اپنے اپنے طور پر لکھ کر کہیں رکھ لیا، محفوظ کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں بیان کی گئی کچھ آیات کے مطابق قرآن کے نزول کے اختتام پر معلوم ہوتا ہے کہ آخری 2 رمضان میں جبریل امین کے ذریعے سے قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی دہرائی کرائی کہ اس کے بعد قرآن کا وہ ورژن کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب تھا کہ اسی کو مانا جائے، اس کے مطابق قرآن کو پڑھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا اور اس کو پھر محفوظ کیا گیا دلوں میں، ذہنوں میں، اور لکھا بھی گیا. اور یہ قرآن مجید تب سے لے کے اب تک ویسا ہی اسی تلاوت، قرات اور الفاظ کے ساتھ آج تک ہمارے پاس موجود ہے. ساری دنیا میں مشرق سے لے کے مغرب تک یہی ایک قرآن ہے کہ جو پڑھا، پڑھایا اور سمجھا جا رہا ہے.